بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ قسم ہے ہمیں عزم و ہمت کی جاں کی، قسم ہے ہمیں علم کے گلستان کی، قسم ہے ہمیں جام رقصاں لہو کی، قسم ہے ہمیں وقت کی آبرو کی۔ تیرے نام پر سر کٹا دیں گے اپنا، کریں گے تیرا پورا ہر ایک سپنا۔ ناظرین، قسم کا تعلق انسان کے ضمیر اور ایمان سے ہے، اور وہ حتی الامکان قسم سے بچتا ہے، لیکن جب اس کے ایمان، نظریہ اور وطن کی سالمیت پر کڑا وقت آ جاتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے۔ وہ قسم کھاتا ہے کبھی خدائے واحد کی عظمت کی، کبھی شان رسالت کی، کبھی شہدائے اسلام کے لہو کی، تو کبھی غازیان سربکف کی، اور کبھی اس وقت کی جب حق و باطل کے مارکہ میں جان و تن کے نذرانے پیش کرنے پڑتے تھے، اور قسم اس وقت کی جب اپنے ہی لہو میں غسل کر کے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ناظرین، آج کا محب وطن پاکستانی اور مرد مومن قسم کھاتا ہے کبھی اس دور کی جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے تپتے صحرا میں کوڑے کھا کر بھی محبت خدا کا اعلان کر رہے تھے۔ کبھی قسم کھاتا ہے اس دور کی جب میدان کربلا میں حسینیت محض عظمت اسلام کے لیے صحرائے کربلا کو لہو رنگ کر رہی تھی۔ کبھی اس دور کی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسریٰ کے مقدر کو مٹی میں ملا رہے تھے۔ کبھی اس دور کی جب طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر قدم رکھ رہا تھا، اور پھر اس کی جب صلاح الدین ایوبی مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ یورپ اور ایشیا کے لاکھوں صلیبی جنگجوؤں سے ٹکرا کر فتح کی بشارت لکھ رہا تھا۔ ناظرین، یہ وہ ادوار ہیں جن کا تصور ہر صاحب ایمان کے سینے کو ایمان کی حرارت سے سرگرم کر دیتا ہے، اور پکار اٹھتا ہے کہ قسم کس عہد کی کھاؤں، قسم کس وقت کی کھاؤں، قسم کس عہد کی کھاؤں، قسم کس وقت کی کھاؤں، کہ ہر ایک دور مجھ کو شوکت ایمان لگتا ہے۔ قسم کھانے کو جب ماضی کی راہوں پہ میں چلتا ہوں تو ہر ایک وقت مجھ کو میری ہی پہچان لگتا ہے۔ دوستو، میں ایک غیور مسلمان ہوں۔ پاکستان میرے لیے مانند حرم ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ میرے لیے جان ارم ہے۔ مجھے اس کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے پیار ہے۔ اس کی عظمت کے لیے مجھے ہر قربانی قبول ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کے تحریک کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی حقیقی پہچان کے لیے مجھے قسم ہے اس وقت کی جب پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی تھی، جب بنگال سے لے کر خیبر تک فرزندان اسلام کلمہ طیبہ کی نورانی چھاؤں میں میدان عمل میں نکل آئے تھے۔ قسم ہے اس وقت کی جب طلباء و طالبات نے اپنے سینے دشمن کی سنگینوں کے سامنے پیش کر دیے تھے، جب طلباء و طالبات تعلیمی درسگاہوں سے نکل کر برے صغیر کے ایک ایک شہر اور ایک ایک گاؤں میں پھیل گئے تھے، اور جب یہی طلباء سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء و طالبات کو اپنا ہر اول دستہ قرار دیا تھا۔ ناظرین، مجھے اس وقت کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے جب مسلمان شہداء کے لیے موت بچوں کا کھیل بن گئی تھی، جب لہو اور آگ کا کھیل جاری تھا، اور طلباء کی جد و جہد اپنے بزرگوں کے عزم و ہمت کو نئی قوت عطا کر رہی تھی، اور لشکر آزادی کا ہر مجاہد یہ پکار رہا تھا، قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے، قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے، جوانوں کی زباں پر نعرہ تکبیر آتا ہے۔ ناظرین، وقت نے ہمیں آزمایا، اور دوستو خوب آزمایا، مگر ہم ہر آزمائش میں سرخرو رہے۔ میں اس وقت کی قسم کیوں نہ کھاؤں، میں اس وقت کی قسم کیوں نہ کھاؤں جب طلباء و طالبات کا سیل بے کراں پنجاب سیکٹریٹ لاہور کی جانب رواں دواں تھا۔ ان سب کا ایک عزم تھا، اور وہ عزم تھا برطانوی جھنڈا یعنی یونین جیک اتار کر وہاں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم نصب کرنا ہے۔ یہ فریضہ انجام دینے کے لیے ایک طالبہ، ایک مجاہدہ جس کا نام فاطمہ صغریٰ تھا، وہ آگے بڑھی۔ دراصل وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت مند بیٹی تھی۔ طلباء کا ہجوم اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ پنجاب سیکٹریٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، انگریزوں کی بندوق نے بارود اگلا، سنگینوں نے آزادی پسندوں کے سینے
چھلنی کر دیے مگر فاطمہ صغریٰ آگے بڑھتی گئی۔ ایسا لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس باہمت لڑکی نے یونین جیک اتارا اور اسے تار تار کر کے وہاں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ طلبہ کا سمندر پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ناظرین، میں تصور کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے بہنے والا ہر آنسو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، مجھے تحریک آزادی کے ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحے اور ہر آن کی قسم ہے، اس وقت کی قسم جب مہاجرین کے قافلے سب کچھ لٹا کر پاکستان آ رہے تھے مگر ان کے دل مطمئن تھے، ان کی آنکھیں روشن تھی کہ انہوں نے سب کچھ ہار کر پاکستان کی جنگ جیت لی تھی۔ ناظرین، مجھے قسم اس وقت کی جب ہزاروں افراد پر مشتمل مسلمان مہاجرین کا ایک قافلہ پاکستان کی جانب چلا۔ ہندوؤں اور سکھوں نے قتل عام کیا، بچوں کو کرپانوں کی نوکوں پر اچھالا گیا، مسلمانوں کے لہو سے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ناظرین، 10,000 افراد میں سے صرف 400 لوگ زندہ بچے۔ وہ بچ جانے والے لوگ تھکے ہارے، زخمی، نڈھال، بھوکے پیاسے اپنی منزل کی جانب روانہ تھے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ پاکستان ابھی 10 میل دور تھا کہ اس کی گود میں کھیلتا ہوا معصوم شیرخوار بچہ بھوک سے دم توڑ گیا۔ وہ ماں اپنے بچے کی میت کو اٹھا کر روئی نہیں، چلائی نہیں، اس نے آہو بقا نہیں کی، اس نے سینہ کو بھی نہیں کیا بلکہ مردہ بچے کو لے کر سفر کرتی رہی۔ جب وہ پاکستان کی سرحد پر آئی تو اس نے وہاں پر ایک ننھی سی قبر کھود کر اس بچے کو دفنا دیا اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر پاکستان کے پرچم کو سلام کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے تجھے پاکستان مبارک، مبارک ہو، تو غلام ہندوستان میں پیدا ہوا اور آج میں تجھے آزاد پاکستان میں دفن کر رہی ہوں۔ میں نے جس وقت کی بھی قسم کھائی ہے اس نے مجھے اسلام اور پاکستان سے محبت سکھائی ہے، مجھے ملک سے عشق کا جذبہ عطا کیا ہے۔ آج اگر ہم پاکستان کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی دور کو یاد رکھنا ہوگا جس نے ہمیں پاکستان کی خاطر مرنا اور جینا سکھایا تھا۔ اسی وقت کی حرمت کو پیش نظر رکھنا ہوگا جب ملت اسلامیہ کے فرزند تمام باطل قوتوں سے ٹکرا گئے تھے۔ ناظرین، آج قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن پھر کیا ہوا، ان کے فرمودات تو موجود ہیں جو ستاروں کی صورت میں جگمگا رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج تمام باطل قوتیں ہمیں للکار رہی ہیں۔ اس تحریک پاکستان کے ایمان افرین وقت کی قسم کھا کر میں عہد کرتا ہوں، اور آج آپ بھی میرے ساتھ اس عہد میں شامل ہو جائیے کہ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، کسی کو گھر اپنا جلانے نہ دیں گے، کسی کو گھر اپنا جلانے نہ دیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اللہ کی امان میں رہیے، اللہ حافظ۔